الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرزین علم کی تعلیم ہوتی ہے، جس میں آج کل میراث کے مسائل پڑھائے جا رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ آسانی کی گئی ہے کہ اب ماشاءاللہ صرف 2 جدولوں کے ذریعے سے اور 3 طریقوں کے ذریعے سے، جو ان کے ذریعے سے ماشاءاللہ 99% سے زیادہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آج کل یہ اسپیشل کیسز چل رہے ہیں، خنثی مشکل کیس سے۔ خنثی اصل میں اس کو کہتے ہیں جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو اور مشکل ہو۔ مشکل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو خنثی ہوتے ہیں ان میں اگر مردوں کے نشانیاں زیادہ پائی جائیں تو پھر اس کو مرد تصور کیا جاتا ہے، اور اگر عورتوں کی نشانیاں زیادہ پائی جائیں تو ان کو پھر عورت تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسی صورت جس میں مرد اور عورت کا فیصلہ کرنا ممکن نہ رہے، یعنی مردوں کے بھی اس میں ہوتے ہیں اور عورتوں کے بھی اس میں ہوتے ہیں، ایسے پائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں پھر مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ فیصلہ کرنا، تو اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی خنثی مشکل کا مسئلہ آ جائے اس میں، تو پھر اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے، آج اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اصل میں پہلے بھی بتایا گیا تھا، لیکن اس میں کچھ غلطیاں تھیں کتابت کی، اس کی وجہ سے چونکہ اس میں بلا وجہ کچھ مباحث شامل ہو چکے تھے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، جس کا آئندہ کے لیے مطلب جو ہے نا پڑھنا لوگ کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس وجہ سے آج اس کو دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ بس بتایا گیا اگر کسی میں مردوں کی علامتیں غالب ہوں تو ترکہ کی تقسیم میں ان کو مرد سمجھا جائے گا، اور اگر اس میں عورتوں کی علامتیں غالب ہوں تو اس کو عورت مانا جائے گا۔ لیکن جس میں مردوں اور عورتوں کی علامات بیک وقت ایسی پائی جائے کہ اس میں کسی رخ کو غالب نہ کہا جا سکے تو اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں۔ اس حالت میں اس کو ایک دفعہ مرد تصور کیا جائے گا اور ایک دفعہ عورت، اور پھر دیکھا جائے کہ کس صورت میں اس کا حصہ کم بنتا ہے، یعنی خنثی مشکل کا حصہ کس صورت میں کم بنتا ہے۔ گویا کہ یہ صورت مفقود الخبر اور حمل کا بالعکس ہے۔ اس کے حصے کے تعین میں اس کی بات نہیں مانی جائے کہ وہ خود کو کیا سمجھتا ہے، بلکہ حاکم کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ تو اب مثال، فہیم نے اپنے پیچھے ایک بیوی، ماں، 3 اخیافی بہن بھائی اور ایک اللاتی بہن اور ایک خنثی مشکل اللاتی بھائی یا اللاتی بہن چھوڑے، یعنی جس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں پھر ترکہ کو تقسیم کر لیجیے گا۔ اس میں ورثاء جو ہے وہ ماں، بیوی، خنثی مشکل یعنی اللاتی بھائی یا اللاتی بہن اور ایک اللاتی بہن یقینی، اور 3 اخیافی بہن بھائی اور اخیافی بہن بھائی بھی ہیں جو 3 عدد۔ ان کی جو تعداد ہے باقی کی تو ایک ہے، البتہ اخیافی بہن بھائیوں کی تعداد 3 ہے۔ تو اب سب سے پہلے خنثی مشکل کو مرد تصور کرتے ہیں، تو سب کے حصے پھر کیسے پائے جائیں گے؟ تو ایسا ہوگا کہ ماں، بیوی اور خنثی مشکل یعنی اللاتی بھائی اور ایک اللاتی بہن اور اخیافی بہن بھائی 3۔ تو جدول کے ذریعے سے جب ہم نے اس سے معلوم کیا تو ماں کو 1/6 ملے گا، کیونکہ مطلب جو بہن بھائی ہیں ان کی تعداد 2 سے زیادہ ہے، تو یہ تو اس وجہ سے 1/6 سا ملے گا۔ بیوی کو 1/4 ملے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ خنثی مشکل اللاتی بھائی اللاتی بہن کے ساتھ اسبہ بنے گا، لہٰذا ان کو اسبہ کے طور پر دیا جائے گا۔ کتنا دیا جائے گا 20 آپ کر لیتے ہیں۔ اخیافی بہن بھائی 3 ہے تو ان سب کو ملا کے 1/3 دیا جائے گا، یعنی تو اب جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس آ گئے ذوی الفروض کے جو حصے 1/3 جمع 1/4 جمع 1/6، تو اس کا ضوابط فکر 12 ہو گیا LCM۔ تو 4 1/3 ضرب 12 4، 1/4 ضرب 12 3، 6 ضرب 12 2، تو جو 3 5 جمع 4 9، 9/12 جو ہے یہ ذوی الفروض کے حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو اب کتنے باقی رہ گئے؟
9/12 جو ہے نا وہ 3/4 بنتے ہیں. ہاں جی, تو یہ 3/4 ہیں, تو لہٰذا 1/4 باقی رہ گیا. تو 1/4 جو ہے نا اس کو اسبہ کے طور پر ان کو دیا جائے گا. یس. اب جو ہے گویا کہ 12 میں ان کے جو حصے بنیں گے, ماں کے 2 بنیں گے, بیوی کے 3 بنیں گے, اور ان کے جو ہے نا مطلب جو اسبہ کے طور پر ہیں بھی 3 بنیں گے, اور اخیافی بہن بھائیوں کے 4 بنیں گے. ٹھیک ہے. اب جو ہمارے پاس اللاتی بہن بھائی ہیں ان میں 1:2 کا فرق ہوگا, یعنی للذکر مثل حظ الانثیین, کیونکہ عورت کا حصہ جو ہوتا ہے وہ مرد کا آدھا ہوتا ہے. کل 3 ہے, لہذا خنثی مشکل کو بھی یعنی اللاتی بھائی کو بھی اگر اللاتی بہن فرض کیا جائے تو یہ 2 ہو گئے, تو 3 کل بہنیں ہو گئیں. تو لہذا ہر ایک حصے میں 1 آ گیا. لیکن اللاتی بھائی کو دگنا ملے گا, لہٰذا اس کو 2 بہنوں کا حصہ ملے گا, تو اس کو 2 حصے ملیں گے 12 میں. بس اب ہمارے پاس جواب آ گیا, ماں کو 2, بیوی کو 3, اللاتی بھائی کو 2, اور اللاتی بہن کو 1, اور 4 جو ہے یہ اللہ اخیافی بہن بھائیوں کو. یہاں پر آپ نے پھر گڑبڑ کی ہے, یعنی 12 میں فی کس سے 4 کے ہیں نا, تو ابھی تو آپ نے فی کس حصہ, اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے, فی کس سے تو وہ جو ہے والے 4/3 ہو گئے, وہ میں سمجھے کہ یہ ہے. تو 4/3 ہو گئے, تو 4/3 ان کو مل گئے, تو اب ایل سی ایم جو ہے نا 3 ہو گیا, کیونکہ صرف 4/3 ہی ہے. تو ایل سی ایم جب 3 ہو گیا تو اس کو فی کس 4 ملے گا, اس کو 3 ملے گا, اس کو 6 ملے گا, اس کو 9 مل جائے گا, اس کو 6 مل جائے گا. تو 3 × 12 36, تو 36 میں فی کس حصے جو ہے نا وہ 6, 9, 6, 3, 4 یہ اپنے کے پاس ہو گئے. یہ آپ یاد رکھیں 36 میں یہ حصے ہیں. اب خنثی مشکل کو عورت تصور کرتے ہیں, تو عورت کو جب عورت تصور کرتے ہیں تو ماں کو ماں, بیوی اور خنثی مشکل بھی اللاتی بہن بن گئی, لہٰذا اللاتی بہن 2 ہو گئیں, اور اخیافی بہن بھائی وہی 3 ہیں. تو یہ حصے تو ایسے ہی رہیں گے جیسے کہ پہلے تھے, ان میں تو فرق نہیں. ہاں جی, البتہ یہ جو حصہ ہے نا یہ 2/3 یہ بطور ذو الفروض ان کو 2/3 ملے, کیونکہ 1 سے زیادہ ہیں, اور نہ دادا ہے, نہ باپ ہے, اور نہ اللاتی بھائی ہے, نہ اولاد ہے. ہاں جی, لہٰذا اب جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کو 2/3 ملے گا. اب 2/3 جمع 1/3 یہ تو 1 پورا ہو گیا, اور 1/4 اور 1/6 یہ مطلب جمع کر لے تو ظاہر ہے ہمارے پاس یعنی 1 سے بڑھ گیا. کتنا بڑھ گیا؟ 1/3 جمع 2/3 جمع 1/4 جمع 1/6 12 ذو فکر, ٹھیک ہے, 4 جمع 8 جمع 3 جمع 2 2 3 5 8 13 4 17 17/12 یعنی مطلب ہے کہ آ گیا. تو یہ اول بن گیا, اول کا مسئلہ بن گیا. تو ان کو گویا کہ اب 17 میں کل حصے جو بن گئے ان کے 2 بیوی کے, 2 ماں کے, 3 بیوی کے, 8 ان کے خنثی مشکل اور اللاتی بہن ان کے, اور 4 جو ہے نا اخیافی بہن بھائیوں کی. تو اب ان کو پھر دوبارہ سے کرنا پڑے گا. یہ 2 ہیں, لہٰذا یہ مطلب 8/2 تو 4 ہو گیا, تو ان کا 4 ہو گیا, اور یہ 4/3 پھر ہو گیا, تو پھر 3 جو ہے نا مطلب دوبارہ ایل سی ایم آ گیا. تو اب جو ہے نا 3 ایل سی ایم آ گیا, تو یہ 6 ہو گیا, یہ 9 ہو گیا, یہ 12 ہو گیا, یہ 12 ہو گیا, اور یہ 4 ہو گیا. تو 17 ضرب 3 51, 51 میں ان کے حصے یہ بن گئے. تو اب گویا کہ فی کا حصہ جو ہے جب ان ہو کیا تو یہ 12/51 اس کا حصہ بن گیا ایک اللاتی بہن کا. تو اب 12/51 زیادہ ہے یا
کون سا اس کا کتنا تھا؟ ہاں 36 میں، تو 1/6 ہو گیا نا. ہاں تو 1/6 میں اور مطلب یہ 12/51 میں فرق دیکھ لیں گے. تو 1/6 اور 12/51، ٹھیک ہے نا. تو اس کو جو ہے نا یہ مطلب 51 ہو گیا اور یہ 12×72 ہو گیا اور یہ ضرب جو بھی آ گیا. تو اب دیکھ لیں کون سا زیادہ ہے اور کم کون سا ہے؟ 1/6. تو لہٰذا وہ اوپر والا حصہ اس کو لاتی بائی فرض کر کے مطلب جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے پاس آ گیا. تو یہاں جو لکھا ہے اگر خدا مرتو فرض کرتے تو اللہ دو وہ لاتی بائی بن کر 36 میں 6 سانپ لیتے. اگر اس کو عورت فرض کرے تو لاتی بہن بن کر 12/51 سے کا حقدار بنتے، جو کہ 6/36 سے زیادہ ہے. پس اس کو مرد فرض کیا جائے گا کیونکہ اس صورت میں اس کا حصہ کم بنتا ہے، چاہے وہ لاکھ کہے کہ میں عورت ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اب یہ سوال آ گیا مرگ انبوہ کی صورت میں سے. مرگ انبوہ کیا ہوتا ہے؟ ناگہانی طور پر اکٹھے بہت سارے افراد جو فوت ہو جائیں، اس کو مرگ انبوہ کہتے ہیں. تو ان کو بتا دیں کہ ادھر جا کے لیٹ جائیں، مطلب ذرا اندر لیٹ جائیں، وہ اندر جا کر لیٹ جائیں، اندر لیٹ جائیں. اچھا اصل میں اثر پڑتا ہے، کلاس پر اثر پڑتا ہے. کوئی درمیان میں سو جائے نا تو اثر پڑتا ہے. اچھا تو پھر جاگتے رہیں، پھر جاگتے رہیں، آنکھیں بند نہ کریں، پھر آنکھیں بند نہ کریں، پھر آنکھیں بند نہ کریں. یہ ہمارے یہاں قانون ہے. ٹھیک ہے. تو مرگ انبوہ کی صورت میں جو ہے نا حصے کیا ہے؟ اگر ناگہانی طور پر کئی افراد کسی وجہ سے اکٹھے مر جائیں، ان میں یہ فیصلہ کرنا ممکن نہ ہو کہ کون پہلے مرا تھا اور کون بعد میں، تو یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سب بیک وقت مرے تھے اور فوت شدہ اشخاص آپس میں ایک دوسرے سے میراث نہیں لیں گے. ان کے زندہ ورثاء ان سب سے میراث لیں گے. مثلا ایک بس جا رہی ہے جس میں باپ بھی بیٹا ہے، بیٹا بھی بیٹا ہے، ماں ملے جو ہے وہ بیوی بیٹی ہے، 2 بچے اور ہیں، یہ سب فوت ہو جائیں، بس گر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اب ان کے اور رشتہ دار بھی تو ہوں گے نا گھر میں. کوئی ممکن ہے چچا زاد بھائی ہو، کوئی پھوپھی ہو، کوئی اور ہو، مطلب جانے کوئی رشتہ دار تو باقی بچے ہوں گے نا جو گھر میں ہوں گے. ان کو ان سے حصہ کتنا ملے گا، یہ سوال ہے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لے سکیں گے. اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک دفعہ فوت ہو گئے ہیں، سب ایک جگہ پر. ہاں البتہ وہ باقی لوگ ان سے کس طرح میراث لیں گے اس کا سوال. تو اس کی مثال رشید جو کہ باپ ہے اور اس کا کنوارا بیٹا سلیم ہے جو ایکسیڈنٹ میں اکٹھے مر گئے. رشید کی بیوی ساجدہ، 2 بیٹوں خالد اور طارق جو زندہ ہے اور ایک بیٹی ریحانہ، ان میں تقسیم کر دے میراث. تو طریقہ کیا ہے کہ رشید اور سلیم آپس میں ایک دوسرے سے حصے نہیں لیں گے. ہاں جی یہ تو قانون نمبر 1 ہو گیا. قانون نمبر 2 ہے کہ ان کے جو زندہ ورثاء ہیں وہ ایک دوسرے سے حصے لیں گے. اب زندہ ورثاء میں کیا ہے؟ ان کی بیوی ساجدہ ہے، رشید کی بیوی ساجدہ ہے جو کہ سلیم کی ماں ہے، تو سلیم سے ماں کے طور پہ حصہ لے گئے. ہاں جی. اور رشید سے بیوی کے طور پہ حصہ لے گی. بیٹے خالد اور طارق، یہ رشید کے بیٹے ہیں 2، لیکن یہ حقیقی بھائی ہیں خالد اور طارق کے، سلیم کے بھائی ہیں دونوں. اور بیٹی ریحانہ جو ہے جو رشید کی، وہ سلیم کی بہن ہے. تو ان کو حصہ مطلب کس طرح ملے گا؟ تو بیوی کو یہاں 1/8 سے حصہ ملتا ہے. 1/8 کیوں؟ اس لیے کہ اولاد موجود ہیں اور باقی 2 بیٹوں اور بیٹیوں میں بطور اسبہ تقسیم ہوگا 7/8. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے 8 میں کل حصے جو ہے نا وہ 8 میں یہ اس کو مل گیا 1 ماں کو، بیوی کو، اور اس کو دونوں کو ساتھ، تینوں کو ساتھ مل گئے. اب یہ تینوں ساتھ میں کیسے تقسیم ہوں گے؟
تو یہ دیکھیں 8 میں فی کا حصہ یہ دو بیٹے ہیں، یہ پوچھتا ہوں نا، 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، تو 2 بیٹوں کتنے بیٹیوں کے برابر ہوں گے؟ 4 اور 4 جمع 1 5، تو 5 بیٹیاں ہو گئی، تو 5 بیٹیوں میں یہ تقسیم ہو گیا ان کا 7 حصے، تو لہٰذا فی کا حصہ اس میں آ گیا 7/5 اور اس کا یہ 1 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 5 LCM ہیں، لہٰذا یہ 5 ہو گیا اور یہ 7 ہو گیا، ضرب دے دیا تو، لیکن 5 اور 8 40 میں فی کا حصہ 40 میں حصے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب فی کا حصہ جو ہے نا وہ کیسا آئے گا؟ وہ یہ ہے کہ چونکہ 5 ہے، چونکہ 5 ہے رول، تو اس میں پھر یہ بات ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ 40 میں حصے فی کا حصے نا 7، تو 40 میں حصے تو اس کو نہیں لکھ سکتے نا، اس میں 40 میں حصے 35 ہو گئے ان کے نا، ان سب کے اکٹھے 35 حصے ہوں گے نا۔ ابھی تو آپ نے فیکس نہیں بنایا نا، فیکس تو بعد میں آتا ہے نا، ہاں جی، مطلب ابھی تو وہ فیکس تو بعد میں آتا ہے نا، تو اس میں آ گیا 35، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ 35 ہو گیا 40 میں، کیونکہ 5 تو 35 ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ مطلب 35 کو آپ نے تقسیم کرنا ہے، تو 14 دنیا 28 جمع 7 35، ٹھیک ہے نا، مطلب اس میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب صحیح ہے، 40 میں فی کا حصے 5 14 اور 7، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا جو ترکہ ہے 12 لاکھ روپیہ ہے، اور سلیم کا جو اپنا ترکہ ہے وہ 24,000 ہے۔ سلیم کا اپنا ترکہ ہی تقسیم ہوگا کیونکہ وہ رشید سے حصہ نہیں لے رہا، لہٰذا وہ تو میراث میں حصہ پا نہیں رہا، اس کے رشید کے میراث میں، تو اس کا اپنا جو ذاتی حصہ ہے وہ مطلب اس کو مل رہا ہے، تو وہ 24,000 میں اس میں لے گا، تو یہ 12 لاکھ میں جو ان کا حصہ ہے یہ مطلب 40 میں اگر اتنا ہے تو 5/40 ضرب 12 تو 1.5 لاکھ، 14/40 ضرب 12 لاکھ تو 4.2 لاکھ، اور 7/40 جو ہے مطلب یہ ہے کہ 12 میں، تو یہ مطلب ہے کہ 2.1 لاکھ، یہ ان کے حصے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس یہاں سے جواب تو یہ آ گیا۔ اب یہاں پر کرتے ہیں، ماں کا جو حصہ ہے وہ بنتا ہے 1/6، کیونکہ اولاد موجود ہے، نہیں یہاں پر اولاد موجود، اخوہ موجود ہے، تو اخوہ موجود ہونے کی وجہ سے 1/6 ہیں، اور یہ 5/6 ان میں بطور اسبہ تقسیم ہوں گے، ٹھیک ہے نا، لہذا 6 LCM ہو گیا، تو اس کو 1 مل گیا اور ان کو 5 مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو 6 میں فی کا حصہ یہ 5/5 یعنی 1 ہو گیا، 1 ہو گیا نا، اور پھر یہ تو یہ 1 ہو گیا، اور یہ مطلب یہ ہے کہ بھائیوں کا 2 ہو گیا، تو یہ آپ نے نہیں شو کیا نا، اس کے درمیان میں لائن لگانی چاہیے میرے خیال میں، تب آپ کو یہ کلیئر ہوگا، لائن لگانی چاہیے، اس طرح لائن لگا دیں، یہ 2 اور یہ 1، ٹھیک ہے نا، تو فی کا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ 5 LCM میں اس کو چونکہ اچھا یہ اب اچھا یہ ذرا تھوڑا سا تبدیل ہوگا، مطلب اب یہ 2 ہے، اس کا جو فی کا حصہ ہے 2، تو 6 میں 2/6 ہو گیا نا، اور 1/6 ہو گیا، تو یہ چیز نہیں آئے گی 30 میں، یہ پہ LCM کیوں آتا ہے؟ ہاں فی کا حصے میں تو یہ بن گیا، مطلب یہ ہے کہ مطلب دیکھ بتاتا ہوں نا،
تو یہ ایک بڑچی اور دو بڑچی ہو گیا نا، ایک بڑچی، دو بڑچی، اور دوسرا جو ہے نا وہ یہاں پر کیا ہے، وہ یہ بھی ایک بڑچی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ چی میں ایک ہے تو 24,000 میں کتنے ہیں؟ تو 4 ہو گیا نا. ہاں جی بالکل ٹھیک، 4,000 ہو گیا. اور یہاں پر 2 ہے تو اس کا مطلب یہ 8,000 ہو گیا، اور یہ بھی 4,000 ہو گیا. تو جواب تو ٹھیک آتے ہیں، لیکن یہ درمیان میں آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، 30 والا ایسا نہیں ہے. تو رشید کا اتر کا 12 لاکھ اور سلیم کا 24,000 تھا. رشید نے سلیم سے اور سلیم نے رشید سے میراث نہیں لی. زندہ اور رساب نے دونوں کا ایسے حصہ لیا. رشید کے ترکے مرسا کا حصہ لکھوں میں اور سلیم کے ترکے میں ہزاروں میں ہے. یعنی رشید کی بیوی ساجدہ کا حصہ 12 لاکھ میں 15,000، اور بیٹے کا خالد و طارق خارق حصہ 42,000، بیٹی ریحانہ کا 21,000، اور سلیم کے ترکہ میں 24,000 سے ساجدہ کا حصہ 4,000، حقیقی بھائی خالد و طارق کا حصہ 8,000، اور حقیقی بہن ریحانہ کا حصہ 4,000 بنا. ان کو جمع کر لے تو ان کا اپنے حصے بن جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ.